بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے اور ٹاپک از پاکستان اینڈ دا مسلم ورلڈ. ہمارا یہ پاک اسٹڈیز 301 کا لاسٹ ٹاپک ہے. وی ول کور اٹ ٹوڈے انشاءاللہ. فاؤنڈیشنز. لیٹس سی. دا مسلمس آف دا سب کنٹیننٹ ہیو ڈیپ روٹیڈ ایفیلیشن ود دا اسلامک کنٹریز آن دا بیسس آف ریلیجن. مسلمان جو برصغیر کے ہیں ان کی اسلامی کنٹری کے ساتھ ڈیپ روٹیڈ ایفیلیشن تھی، یعنی کہ بہت زیادہ مضبوط اور گہری ان کے ساتھ محبت تھی، دلچسپی اور ہم آہنگی تھی. کس وجہ سے؟ ان کے ریلیجن کی وجہ سے. بیسس آف ریلیجن، ان کے مذہب کی بیس پہ. They demonstrated this zeal of brotherhood on many occasions. انہوں نے اپنی یہ بھائی چارے کی جو ایک عزم تھا اس کو بہت سے اوکیجنز پہ، موقعوں پہ ظاہر کیا. فرام دا ڈیز آف پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان کے دنوں سے لے کر مسلم آف انڈیا فالوڈ دا ٹریڈیشنل پالیسی ود دا مسلم ورلڈ. مسلمان جو انڈیا کے تھے انہوں نے مسلم دنیا کے ساتھ ٹریڈیشنل پالیسی یعنی کہ روایتی پالیسی کا اظہار کیا، اس کو فالو کیا، روایتی پالیسی کی پیروی کی. روایتی پالیسی کون سی تھی بھلا؟ یہی کہ مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلم بردرہڈ کی جو پالیسی تھی وہ. پین اسلامزم اینڈ اسلامک ویلیوز ور دا اسٹرونگیسٹ موٹیو بیہائنڈ دا ڈیمانڈ آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. آئی تھنک یہاں پرو اسلامی زمانہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد تھی، اسلام کی اقتدار تھی، اسلام کی ویلیوز قدریں جو تھی وہ اسٹرونگیسٹ موٹیو تھا، سب سے مضبوط ترین جو محرک تھا علیحدہ اسٹیٹ کے ڈیمانڈ پر، وہ یہی تھا، اسلام اور اس کی ویلیوز. سو آفٹر دا پارٹیشن، پھر علیحدگی کے بعد یعنی کہ پارٹیشن کے بعد، دے آلویز پریفرڈ کلوز بائیلیٹرل ریلیشن ود دا مسلم کنٹریز. انہوں نے مسلمانوں نے یا پاکستان کے جو مسلمان تھے ان سب نے کس چیز کو پریفر کیا، ترجیح دی؟ کلوز بائیلیٹرل، آپس کے جو کلوز تعلقات تھے مسلم دنیا کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ. The Muslims of policy in all the constitutions carry special attachment for Muslim and their heritage. پرنسپلز آف پالیسی جو ہیں سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن میں، ہم نے سارے کانسٹیٹیوشن پیچھے پڑھے ہیں، آپ کو اچھے سے آتے ہوں گے، ہوپ سو. اس میں سب میں ہم نے پرنسپلز آف پالیسی پڑھا ہے. اس میں اس کی جو تھی پرنسپل آف پالیسی جو ہمارے سارے کانسٹیٹیوشنز کا حصہ ہے، اس نے ایک خاص کردار ادا کیا. کس میں؟ اسپیشل اٹیچمنٹ فار مسلم، مسلمانوں کے لیے ہماری اسپیشل اٹیچمنٹ میں، جو ہمارا ہیریٹیج ہے یعنی کہ جو ہمارا ورثہ ہے. The love for Muslim brotherhood continued during and after the independence. پہلے بھی انڈیپینڈنس سے یعنی کہ آزادی سے اور اس کے بعد بھی جو ہماری مسلمان بھائیوں سے ہمدردی تھی، بردرہڈ تھی، مطلب جو ان سے لو اور رسپیکٹ کا ریلیشن تھا وہ پہلے بھی تھا آزادی سے، اور آفٹر انڈیپینڈنس بھی ہمارا کنٹینیو رہا. Support for independence. Pakistan rendered full moral support for the independence of Indonesia, Tunis, Morocco, Algeria, Libya, Sudan and ایریٹریا. یہ ایسے کنٹریز ہیں جن کی ابھی انڈیپینڈنس، جس کی آزادی تھی، پاکستان نے ان کو فل سپورٹ کیا تھا. یعنی کہ یہ بھی مسلم کنٹریز تھے، وہاں ایسے ہی کالونیز تھی نان مسلمس کی، تو پاکستان نے ان کی انڈیپینڈنس کو، ان کی آزادی کو فل سپورٹ کیا تھا. پیلسٹائن. پاکستان بینگ اے مسلم اسٹیٹ آلویز سائیڈڈ ود دا نیشنل رائٹس آف دا پیلسٹائن پیپل. پاکستان جو ہے مسلمان ہوتے ہوئے جو فلسطینیوں کا ایک نیشنل رائٹ ہے، قومی حق ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. قومی حق کیا ہے؟ کہ ان کو علیحدہ ان کا ملک دیا جائے. It strongly supported the independent Palestine state. ایک آزاد خود مختار فلسطین ریاست کا ہمیشہ پاکستان حامی رہا ہے. Sharing grievous concern over the atrocities inflicted on the Muslims, it condemned the Israel policies. یعنی کہ پاکستان کا جو ہمیشہ گریویس کنسرن رہا ہے. گریویس کا مطلب ہوتا ہے ایک سنجیدہ اور ایک تکلیف دہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا، اس کا ریلیشن، اس کا کنسرن تکلیف دہ اس لیے رہا ہے کہ کس بات پہ؟ اوور دا ایکٹروسائڈس انفلکٹڈ. ایکٹروسائڈس کا مطلب ہوتا ہے حماقت جو ان کی تھی، بیوقوفی کنہوں نے کی تھی؟ ان دا مسلمس، اسرائیلوں کی جو حماقت تھی مسلمانوں پر، یعنی کہ فلسطین جو مسلمانوں کی اپنی اسٹیٹ سے، ادھر انہوں نے بیوقوفی کی، ایک ان کی بدماشی تھی جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے ان پہ مسلمانوں پہ قبضہ کر لیا، اور وہ اسٹل ناؤ ابھی تک وہ کنٹینیو ہے. اٹ کنڈیمڈ دا اسرائیل پالیسیز. اور پاکستان نے جو اسرائیل کی جو پالیسیز تھی، گھٹیا پالیسیز، ان کو کنڈیم کیا، یعنی کہ ان پہ تنقید کی. Organization of Islamic Conference. Organization of Islamic Conference is the largest Muslim forum in the world. OIC کو کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. OIC کی شارٹ فارم ہے کہ یہ مسلمانوں کا سب سے جو لارجسٹ پلیٹ فارم ہے دنیا میں.
لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی بالکل ایک ڈیڈ پلیٹ فارم جس کو کہتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کر رہے یہ مسلمس. ویل Pakistan was among the 51 Muslim nations which attended the inaugural session in Rabat 1969. ربت 1969 ربت ہے یا ربات ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ پاکستان ان 51 ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اس کا پہلا سیشن جو انیگورل سیشن جو ہوتا ہے، اس کا افتتاحی سیشن جو تھا 1969 میں ربات میں پاکستان نے وہ اٹینڈ کیا. دا سیکنڈ کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ لاہور ان 1974. OIC کی جو سیکنڈ کانفرنس ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لاہور میں ہوئی تھی 1974 میں. پاکستانی ڈیزائر ٹو میک اٹ این افیکٹو فورم ٹو ایڈریس دا پولیٹیکل، اکنامیکل، ٹیکنیکل، سائنٹیفک میٹرز. پاکستان کا یہ اثر ہوا تھا، پاکستان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ایسا ایک فورم بنایا جائے جو سیاسی، معاشی اور ٹیکنالوجی، سائنسی سارے معاملات کا حل نکالے. دا OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس آلویز سپورٹڈ پاکستان آن کشمیر. OIC نے پاکستان کو ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں سپورٹ کیا ہے، لیکن صرف سپورٹ ہی کیا ہے، عملی کچھ کرتے تو شاید اب کشمیر ہمارا ہوتا. ویل RCD اینڈ ECO یہ بھی آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اس کو ہم RCD کو پروننس کرتے ہیں ایسے کہ ریجنل کارپوریشن آف ڈیولپمنٹ، اینڈ ECO اسٹینڈس فار اکانومک کارپوریشن آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. پاکستان، ایران اینڈ ترکی سائنڈ ریجنل کارپوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی کہ RCD in July 1964. It worked for economic development till 1985 when it was named as ECO means Economic Cooperation Organization. یعنی کہ یہ تین جو اسٹیٹس ہیں پاکستان، ایران اور ترکی، انہوں نے کیا کیا، سائن کیے اس کارپوریشن پہ ایک ڈیولپمنٹ، ایک قسم کا انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ کے نام سے 1964 جولائی میں. بعد میں یہ کام کرتی تھی کس پہ، اکانومک ڈیولپمنٹ یعنی کہ معاشی ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی پہ 1985 تک. اور 1985 میں اس کا نام ہو گیا ECO. اوکے. لیٹر آن افغانستان اینڈ 5 سینٹرل ایشیا ریپبلکس، افغانستان اور 5 اور سینٹرل ایشیا کے جو ریپبلکس تھے یعنی جمہوری ملک تھے، کون کون سے، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرگزستان اینڈ قازقستان جوائنڈ اٹ. ان 5 نے بھی اس کو جوائن کر لیا افغانستان سمیت ECO کو. ٹھیک ہے. مسلم ورلڈ، پاکستان ہیز گڈ ریلیشن ود آل دا مسلم کنٹریز. اوکے. سعودی عربیہ بینگ سیکرڈ کنٹری ان اے سینٹر آف مسلم امہ، ایک مقدس ملک ہے کیونکہ مسلم امہ میں سعودی عرب. بوتھ دا کنٹریز ہیو کنفرمٹی آن میجر ایشوز انکلوڈنگ کشمیر. دونوں کنٹریز کی یعنی پاکستان اور سعودیہ کی کنفرمٹی ہے، یعنی کہ متفق ہیں بہت سے ایشوز پہ، میجر ایشوز پہ، کشمیر کے ایشو پہ بھی. دا سعودی کارپوریشن فار دا OIC and was with India is unprecedented. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سعودیہ کا کارپوریشن ہے اس کا تعاون ہے ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ودن انڈیا کا جو وہ ہے رویہ، اس کے باوجود بھی اس کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے سعودیہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی کہ بے مثال رویہ ہے ہمارا سعودیہ کا ہمارے ساتھ. یہ تو کتابی باتیں ہیں، خیر چھوڑے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بچے، ہمارا ہے UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، کویت اینڈ ادر گلف اسٹیٹ. ان سب کے ساتھ ہماری ریلیشنز. دیز کنٹریز اینڈ اسٹیٹس ہیو کلوز اینڈ کورڈیل ریلیشن ود پاکستان. قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ. دا رولنگ فیملیز میک آفیشیل اینڈ پرسنل وزٹس. رولنگ فیملیز مطلب جو حکمرانوں کی فیملیز ہیں، خاندان ہیں، وہ ان کے آفیشیل وزٹ اور پرسنل وزٹس بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں اور ہمارے بھی ان کے ہاں. The new era of economic relations has set in after the گوادر پورٹ was built. گوادر پورٹ جو ہمارا جب بنا تھا اس کے بعد ایک نیا معاشی ایرا یعنی کہ اکانومک ڈیولپمنٹ کا ایک نیو ایرا، ایک نیا دور جسے کہتے ہیں، وہ ہمارا شروع ہوا تھا گوادر پورٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد. ایران از اے نیبرنگ اسٹیٹ ود لانگ ہسٹورک اینڈ کلچرل ٹائز. ہمارے اس کے ساتھ تاریخی اور ثقافتی یعنی کہ رشتے ہیں، ٹائز ہیں، بانڈز ہیں ہمارے ایران کے ساتھ. ایران واز دا فرسٹ دیٹ ریکگنائز پاکستان. پہلا ملک ہے ایران جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا سب سے پہلے. اس کو اپنے یاد رکھنا ہے بات کو. ٹھیک ہے. ایرانز کنگ واز آلسو دا فرسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو وزٹڈ پاکستان. جو پہلا ہیڈ آف اسٹیٹ تھا یعنی کہ جس نے پہلی بار جس بادشاہ نے ملک کے پاکستان کو دورہ کیا تھا وہ ایران کا ہی کنگ تھا، ایران کا بادشاہ تھا. Both had joint arrangement in regard to CENTO, RCD and ECO. دونوں نے ارینجمنٹ کیے کس کے حوالے سے،
سینٹو CENTO، اس کو ہم ایسے کریں گے سینٹرل ٹریٹیز آرگنائزیشن، یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان CEN اسٹینڈ فار سینٹر، T فار ٹریٹی اینڈ O فار آرگنائزیشن۔ ٹریٹی ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ کی اگزامپل لے لیں، جو دو کنٹریز، دو اسٹیٹس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریٹی، انٹرنیشنل لینگویج میں آسان لفظ میں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن RCD، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، اینڈ ECO وہی جو ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ ہمارا اکانومی کارپوریشن آرگنائزیشن۔ ایران سپورٹڈ پاکستان ان دا وارز ود انڈیا، جو ہماری انڈیا کے ساتھ وارز ہوئی ہیں اس میں بھی ایران نے ہمیں سپورٹ کیا۔ اٹس ٹیسٹ آن لائبرٹی آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، جموں اور کشمیر کے جو پیپل ہیں ان کی آزادی پر ایران نے زور دیا ہے۔ پاکستان ویلکم دا ایرانین ریولیوشن آف فیبرری 1979، اس ڈیٹ کو ایران میں انقلاب آیا تھا جس کو ہم ایرانین ایولیوشن کے نام کے سے یاد کرتے ہیں، پاکستان نے اس کا بھی خیر مقدم کیا تھا۔ ان مارچ 1997 پریزیڈنٹ رفسنجانی واٹ ایور جو بھی اس کا نیم ہے، اینڈ ان دسمبر 2002 خطامی وزٹڈ پاکستان، یہ ایران کے پریزیڈنٹس ہیں رفسنجانی، اس نے 1997 میں مارچ میں، اور دوسرا جو پریزیڈنٹ ہے خطامی، اس نے دسمبر 2002 میں ان لوگوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ترکی دیکھتے ہیں۔ ترکی از این ادر کنٹری ود اے لانگ ہسٹوری آف کلوز اینڈ کارڈیل ریلیشن ود پاکستان، اوکے، اس کے بھی قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں پاکستان سے۔ بوتھ ہیو گریٹ کنٹریبیوشن ان دا ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس آف وہی سینٹو RCD اینڈ ECO ایگزیکٹا، وہی جو اوپر آرگنائزیشن تینوں ہم نے پڑھی ہیں، انہی آرگنائزیشن میں ہمارے جو ترکی ہے اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اچھے ایگریمنٹس ہیں۔ ایجپٹ کو دیکھتے ہیں، اس کو مصر کہتے ہیں۔ ایجپٹ انڈر نصیر ہیڈ سم ریولیوشن ڈیو ٹو پاکستانز ٹائی ود دا ویسٹ، کہ ایجپٹ میں یعنی کہ مصر میں یہ نصیر جو ان کا ایک تھا کنگ سمجھ لیں، اس کے دور میں کیا ہوا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ سم ریزرویشنز تھی، یعنی کہ کچھ ایک کہتے ہیں کھینچا تناؤ کا جیسے ہوتا ہے نا، تناؤ کا ماحول ویسا تھا، ہمارے اچھے ریلیشنز نہیں تھے۔ وجہ اس کے کیا تھی کہ پاکستان کے جب مغرب سے اچھے تعلقات تھے تو اس لیے اس کے دور میں اچھے ہمارے تعلقات ایجپٹ کے ساتھ یعنی مصر کے ساتھ نہیں تھے۔ پاکستان سپورٹڈ ایجپٹ وین اٹ واز اٹیکڈ بائی اسرائیل ان 1956، 1967، 1973، 3 بار اسرائیل خبیث نے مصر پہ اٹیک کیا تو پاکستان نے تینوں بار ایجپٹ کو یعنی کہ مصر کو سپورٹ کیا۔ دا ریلیشنز بگن ٹو امپروو سنس 1967، تو پھر 1967 سے یعنی کہ 1967 سے ہماری ریلیشن شپ جو ایجپٹ کے ساتھ ہیں اچھے ہونا شروع ہوئے ہیں، امپروومنٹ ان میں آئی ہے، اینڈ اسپیشلی آفٹر دا ڈیتھ آف نصیر ان 1970، 1970 میں ان کی ڈیتھ کے بعد یہ جو کنگ تھے وٹ ایور ایجپٹ کے، ان کی ڈیتھ کے بعد زیادہ صحیح ریلیشنز ہو گئے ہیں۔ لیبیا کو دیکھ لیتے ہیں۔ قذافی ہیز بین اے گریٹ ویل وشر اینڈ سپورٹر آف پاکستان، لیبیا کا ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا جیسے ہمارے قائد اعظم ہے نا ایک لیڈر، اس طرح لیبیا میں قذافی ہیں ان کے، تو ان کے وہ پاکستان کے بڑے ویل وشر خواہ یعنی کہ خیر خواہ تھے، پاکستان کے سپورٹر تھے۔ ان امریکہ ایئر ریڈز ان 1987، امریکہ نے جو فضائی حملے کیے 1986 میں لیبیا پہ، پاکستان کنڈیمڈ امریکہ اٹیک، تو پاکستان نے ان کو صرف کنڈیم ہی کیا، مطلب تنقید کی ان پہ، اور کر بھی کہہ سکتا تھا پاکستان۔ جورڈن از این ادر ایگزامپل آف کارڈیلٹی، یہ بھی ایک دوستی کی ایک اور مثال ہے جورڈن۔ کنگ حسین اینڈ اسپیشل ریگارڈ فار پاکستان، کنگ حسین جو ان کا بادشاہ تھا وہ پاکستان کا خاص طور پہ مشکور تھا۔ ہی سپورٹڈ اس آن انڈیا پاکستان ایشوز، انڈیا پاکستان ایشو پہ بھی اس نے ہماری مدد کی۔ کنگ عبداللہ کنٹینیوڈ ود دس ٹریڈیشن، اس نے بھی اس کو روایت کو برقرار رکھا۔ کنگ عبداللہ نے بوتھ ہیو ملٹری ریلیشن شپ، ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ایکسچینج، ملٹری ریلیشن شپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈپلومیسی بھی اور تجارت کے بھی، ٹریڈ کے۔ افغانستان از اے نیبرنگ اسٹیٹ، ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اٹ سائڈڈ ود دا پختونستان کے ساتھ لگتا ہے یہ ایشو، اینڈ کریٹڈ پرابلمس فار پاکستان۔ دا سوویت ملٹری انٹرونشن ان افغانستان گیو برتھ ٹو دا مجاہدین گروپس طالبان، جو سویٹ ملٹری انٹرونشن تھی افغانستان میں، یہ اس طرح تھا کہ افغانستان کا جو تھی اس کی گورنمنٹ، اس کے خلاف ایک قسم کا یہ جہاد انہوں نے اعلان کیا تھا، تو یہ مجاہدین کا گروپ بنا۔ اس کے بعد اس انٹرونشن کے بعد ان کو پھر طالبان بھی کہتے ہیں۔ سپتمبر 11 2001 انسیڈنٹ ان امریکہ کنکلوڈڈ میجر چینجز ان دا ورلڈ ڈپلومیسی، 11 ستمبر 2011 میں یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا، آپ کو اس کا اچھا سے پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہوگا تو سن لیں۔ اس میں کیا ہوا تھا، امریکہ کی ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس کو کہ افغانستان کا ایک مجاہد تھا، اس نے اس کو افغانستان کا نہیں تھا، سوری، وہ آئی تھنک عربی تھا،
عرب سے آیا تھا کسی کنٹری سے. اسامہ بن لادن نام بھی سنا ہوگا آپ نے. اس نے یہاں اٹیک کیا بہت بڑا اور امریکہ کو بہت نقصان ہوا. اس کے بعد امریکہ نے چڑھائی کر لی افغانستان پہ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ افغانستان نے اس کو پناہ دیا اسامہ بن لادن کو. اور ابھی تک سٹل نہ ہو افغانستان پہ اتنے حملے کیا کہ اس کو پورے برباد کرنے کی کوشش کی. لیکن ان مجاہدین کا جذبہ جہاد تھا کہ امریکہ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تھا 9/11 کا واقعہ. اس کو اب چھوڑیں تو لیکن یہ مین بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو پھر بھی وہ ڈھونڈ نہیں پائے. میجر بے شک سپر پاور کا وہ کلیم ہونے کا کرتے ہیں ہونے کا کلیم, لیکن پھر بھی اس بندے کو ڈھونڈ نہیں پائے. اب تو 9/11 2001 کے بعد کتنے سال ہو گئے ہیں, اب تو ویسے ہی اس کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی ہوگی. آفٹر طالبان کرزئی گورنمنٹ ٹوک رسپانسبلٹی آف افغانستان ریکنسٹرکشن. طالبان کے بعد گورنمنٹ کے بعد آئی کرزئی گورنمنٹ افغانستان میں, تو انہوں نے رسپانسبلٹی لی یعنی کہ ذمہ داری لی افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی, دوبارہ سے اس کو بحال کرنے کی, اچھے سے دوبارہ سے اس کو بنانے کی, اصلاح کرنے کی اس کی. بنگلہ دیش یہ ہمارا اپنا یہ ٹوٹا ہوا بازو ہے. بنگلہ دیش واز ایسٹ پاکستان بٹ دا انٹرنل انسٹیبلٹی اینڈ ایکسٹرنل کانسپائریسیز گیو برتھ ٹو بنگلہ دیش. بنگلہ دیش ہمارا ایسٹ پاکستان یعنی کہ مشرقی پاکستان تھا. اندرونی غیر استقامت نے مطلب اندرونی جو ہماری انسٹیبلٹی اس نے کیا کیا, اور ایکسٹرنل کانسپائریسیز جو اندرونی غیر استحکام تھا اور بیرونی سازشیں, کانسپائریسیز ہوتی ہے سازشیں, انہوں نے کس کو کیا کہ بنگلہ دیش کو گیو برتھ کر دیا. پاکستان had initially bitter relation but recognized it in 1974. 1971 میں یہ علیحدہ ہوا تھا. پہلے پاکستان کے تش تعلقات تھے لیکن 1974 میں پاکستان نے اس کو تسلیم کر ہی لیا. That set in the normalization of relations, پھر نارمل ریلیشن ہو گئی. Both work together in SAARC and OIC. یہ دونوں ایک مسلم ممالک کی تنظیمیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. اس میں SAARC اسٹینڈ فار ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن, اوکے, اینڈ OIC ہم نے اوپر پڑھا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, ٹھیک ہے. اس میں ان دونوں کوآپریشن میں یعنی کہ ان آرگنائزیشن میں پاکستان بنگلہ دیش نے اکٹھا کام کیا. دیٹس فار آل اسٹوڈنٹس وی ہیو کمپلیٹڈ الحمدللہ اور پاک اسٹڈیز. بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو فار یور ایگزامز اینڈ فار یور فائنل پروگریس ان یور لائف, اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف سو مچ. اللہ حافظ.